وہ کان جو چیخو پکار نہیں سنتے بہرے ہو جائیں۔ واہ! جو شخص قرآن اور پیغمبر کی بلند آوازوں پر بہرا رہا وہ میری کمزور آواز کیسے سنے گا؟ یہ الفاظ یہ کسی عام انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ اتنے طاقتور ہیں اور ان میں ایک تلخی بھی ہے۔ بالکل، اور یہی سوال ہے کہ کون شخص ایسے جملے کہہ سکتا ہے اور کس حال میں؟ اور یہی اس خطبے کی سب سے خاص بات ہے، اس کا پس منظر۔ یہ کوئی عام تقریر نہیں ہے، یہ جنگ جمل کے فوراً بعد دیا گیا خطبہ ہے، ایک ایسی خانہ جنگی جس نے آپ سوچیں مسلم معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اپنے ہی لوگوں کے درمیان۔ جی، امام علی ایک ایسی جنگ جیت کر کھڑے ہیں جس میں ان کے مخالفین کوئی غیر نہیں بلکہ مسلمانوں کے ہی بڑے بڑے نام تھے۔ تو یہاں فتح کا کوئی جشن نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ گہرا دکھ ہے، غصہ ہے، اور ایک رہنما کی اپنے لوگوں سے ایک تلخ شکایت بھی ہے۔ تو آج ہمارے پاس امام علی کا چوتھا خطبہ ہے اور ہمارا مقصد اس کے پیچیدہ پیغام کو سمجھنا ہے، یہ جاننا کہ اس تاریخی لمحے میں جب ہر طرف دھول ہی دھول تھی، رہنمائی کا اصل مطلب کیا تھا، دھوکے کے پردوں کے پیچھے کیسے دیکھا جاتا ہے، اور سچ اور جھوٹ کے دوراہے پر کھڑے ہونے کا کیا مفہوم ہے۔ چلیں اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کی شروعات ہی ایک بہت بڑے دعوے سے ہوتی ہے۔ امام کہتے ہیں، آج میں تمہارے لیے ان گونگی چیزوں کو بلوا رہا ہوں جن میں بیان کی پوری طاقت ہے۔ گونگی چیزوں کو بلوا رہا ہوں، مطلب آج وہ باتیں ہوں گی جو اب تک نہیں کی گئیں، چھپے ہوئے حقائق سامنے آئیں گے۔ بالکل، یعنی آج صرف ظاہری باتیں نہیں ہوں گی بلکہ گہری سچائیوں کو زبان دی جائے گی۔ واہ، یعنی سٹیج پہلے ہی سیٹ ہو گیا ہے کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ خطبے کا آغاز ہی ایک بہت بہت پراعتماد دعوے سے ہوتا ہے۔ ہمارے ذریعے تم نے تاریکی میں ہدایت پائی، بلند مقام حاصل کیا، اور ہمارے ہی ذریعے تم اندھیری رات سے باہر نکلے۔ جی، سچ کہوں تو اگر سیاق و سباق نہ پتا ہو تو یہ جملہ تھوڑا مغرور بھی لگ سکتا ہے نا؟ لگ سکتا ہے، بالکل لگ سکتا ہے، لیکن یہاں تاریکی کا لفظ بہت اہم ہے۔ عربی متن میں الظلماء کا لفظ استعمال ہوا ہے، اچھا، جس کا مطلب صرف اندھیرا نہیں ہوتا۔ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب اسلام سے پہلے معاشرے میں صحیح اور غلط کی تمیز تقریباً مٹ چکی تھی۔ یعنی جہالت کا دور۔ قبائلی لڑائیاں، ناانصافی، جہالت، یہ وہ فکری، روحانی اور اخلاقی گمراہی کی تاریکی تھی۔ تو امام علی اصل میں اپنی نہیں بلکہ اس نظریے کی بات کر رہے ہیں جو پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے۔ اچھا، تو وہ اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے؟ نہیں، وہ اس روشنی کی بات کر رہے ہیں جس کے وہ محافظ تھے۔ وہ یاد دلا رہے ہیں کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو روشنی کی کرن آئی وہ کہاں سے آئی تھی۔ تو یہ ایک طرح سے سب کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم سب کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچے ہیں۔ بالکل، وہ ایک بنیاد رکھ رہے ہیں تاکہ آگے کی جو تلخ باتیں ہیں وہ اس تناظر میں سمجھی جا سکیں۔ اور اسی بنیاد پر وہ فوراً سننے کی اہلیت کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کان بہرے ہو جائیں جو نصیحت کی آواز نہ سنیں۔ یہ تو کافی سخت بات ہے۔ بہت سخت ہے۔ یہ صرف ایک انتباہ نہیں بلکہ ایک بد دعا جیسی لگ رہی ہے۔ یہ سخت ہے کیونکہ صورتحال ہی ایسی ہے، اور اس کا تعلق آپ دیکھیں اس خیال سے ہے کہ سننے کی صلاحیت وہ ایک انتخاب ہے۔ ایک انتخاب ہے، اچھا۔ جی، آپ جان بوجھ کر بھی بہرے بن سکتے ہیں۔ اگلا جملہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے، جو شخص قرآن اور پیغمبر کی بلند آوازوں پر بہرا رہا وہ میری کمزور آواز کیسے سنے گا۔ یہاں الصیحہ یعنی ایک زبردست چیخ یا پکار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ قرآن اور پیغمبر کی دعوت کی طرف اشارہ ہے، وہ واضح، طاقتور اور ناقابل تردید سچائیاں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اتنی بلند اور صاف آواز کو نظر انداز کر دیا جی، تو وہ میری آواز جو اس کے مقابلے میں نسبتاً کمزور ہے کیسے سنے گا؟ یہ جان بوجھ کر کی گئی لا علمی پر ایک بہت گہرا تبصرہ ہے۔ یہ تو آج بھی اتنی ہی سچ لگتی ہے۔ جب بڑے بڑے حقائق سامنے ہوں اور لوگ ان سے منہ موڑ لیں تو پھر چھوٹی چھوٹی دلیلیں ان پر کیا اثر کریں گی؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی رہنمائی تو موجود ہے لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے سننے کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ نکتہ بھی ہے۔ امام علی یہ نہیں کہہ رہے کہ رہنمائی سب کے لیے برابر کام کرتی ہے، وہ اسے ایک شرط سے جوڑ رہے ہیں، سننے کی نیت سے، یعنی ذمہ داری سننے والے پر ہے۔ اچھا، اور فوراً بعد وہ ان لوگوں کو تسلی لیتے ہیں جو سن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
وہ دل سکون پا جائے جس کی دھڑکن کبھی خوف خدا سے جدا نہ ہوئی ہو۔ تو یہ ایک طرح سے ان لوگوں کو شاباش دی جا رہی ہے جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے۔ بالکل، جن کے دلوں میں سچائی کی تڑپ رہی، ان کے لیے اس پورے منظرنامے میں اطمینان ہے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ یہ سننے والوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے، وہ جو بہرے ہو چکے ہیں اور وہ جن کے دل مطمئن ہیں۔ یعنی پہلے تو وہ ایک بڑا اصول بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہ اصول کسی خاص گروہ پر لاگو کر رہے ہیں، اور ان کا لہجہ بہت ذاتی اور تلخ ہو جاتا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں، میں ہمیشہ تم سے غداری کا منتظر رہا اور میں نے تمہیں دھوکے بازوں کے لباس میں پہچان لیا تھا۔ یہ تو ایک چونکا دینے والا جملہ ہے۔ بہت۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ کر کوئی حیرت نہیں ہوئی، مجھے پہلے سے پتا تھا۔ جی، یہ فراست یا دور اندیشی کا دعویٰ ہے۔ عربی میں اتوسمکم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے چہروں اور رویوں سے تمہاری حقیقت کو پہچان رہا تھا۔ یہ گہرے دکھ کا اظہار ہے کہ جن لوگوں سے وفا کی امید تھی، ان کی نیتوں میں کھوٹ پہلے ہی نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک ایسے رہنما کی کیفیت ہے جسے اپنے ساتھیوں کی کمزوریوں کا علم تو ہے، لیکن وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید وہ بدل جائیں۔ بالکل، مگر جب وہ نہیں بدلتے اور غداری کر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا اندیشہ تو پہلے ہی تھا۔ اور پھر وہ حیرت انگیز جملہ آتا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ کہتے ہیں، دین کے پردے نے مجھے تم سے چھپا رکھا تھا، لیکن میری نیتوں کی سچائی نے تمہیں مجھ پر ظاہر کر دیا۔ جی، مجھے یہ بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے پردے نے انہیں چھپایا۔ دین تو سچائی کو ظاہر کرتا ہے، چھپاتا کیسے ہے؟ یہ تو تضاد لگ رہا ہے۔ یہ اس خطبے کا ایک بہت ہی گہرا نفسیاتی نکتہ ہے۔ دین کا پردہ سے مراد وہ ظاہری اسلامی شناخت ہے جو سب نے اوڑھ رکھی تھی۔ اچھا، یعنی سب کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بالکل، خود کو مسلمان کہتے تھے۔ اس ظاہری یکسانیت کی وجہ سے امام علی کی جو حقیقی حیثیت تھی، ان کا جو اندرونی مقام تھا، وہ بہت سے لوگوں پر واضح نہیں تھا۔ وہ انہیں بس ایک حاکم یا جنگ میں ایک فریق سمجھتے رہے۔ لیکن دوسری طرف امام کہتے ہیں، میری نیتوں کی سچائی نے تمہیں مجھ پر ظاہر کر دیا، یعنی ان کی اپنی نیت خالص تھی۔ ان کا مقصد صرف حق کا قیام تھا۔ جی، اور اسی خلوص اور سچائی نے انہیں ایک ایسی بصیرت عطا کی جس سے وہ دوسروں کے دلوں میں چھپے کھوٹ اور دھوکے کو پہچان گئے۔ گویا ان کی اپنی سچائی ایک آئینے کی طرح بن گئی۔ آئینے کی طرح جس میں دوسروں کی اصلیت نظر آنے لگی۔ بالکل۔ تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی نیت اتنی صاف تھی کہ وہ ایکس رے کی طرح دوسروں کی نیتوں کو دیکھ سکتے تھے؟ کیا سچائی انسان کو ایسی طاقت دیتی ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ یہاں سچائی صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں، بلکہ ایک علمی قوت کے طور پر پیش کی جا رہی ہے جو چیزوں کی حقیقت کو آشکار کرتی ہے۔ جو خود سچا ہو اسے جھوٹ کی بو دور سے آ جاتی ہے۔ بالکل، اور اسی بصیرت کی بنیاد پر وہ آگے ایک اور شاندار استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں گمراہی کے راستوں کے بیچ حق کے راستے پر کھڑا کیا۔ جواہد المذلت، یعنی گمراہی کی شاہراہیں۔ جی، جہاں ہر طرف بھٹکنے کے راستے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس افراتفری میں نے تمہیں ایک مرکزی اور سیدھا راستہ دکھایا۔ لیکن پھر بھی لوگ بھٹک گئے۔ بالکل، کیونکہ ان کی حالت یہ تھی کہ تم ایک دوسرے سے ملتے تو تھے لیکن کوئی رہنما نہیں تھا، تم کھودتے تھے لیکن پانی نہیں ملتا تھا۔ واہ، کیا استعارہ ہے! یہ بے مقصد اور بے نتیجہ کوششوں کا ایک طاقتور استعارہ ہے۔ لوگ بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس صحیح رہنما نہیں تھا اور نیتیں درست نہیں تھیں، اس لیے ان کی تمام محنت رائے گاں جا رہی تھی۔ یہ استعارہ آج بھی کتنا سچ لگتا ہے نا؟ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن اگر سمت ہی غلط ہو تو نتیجہ صفر۔ جیسے آپ غلط جگہ پر کنواں کھود رہے ہوں، آپ تھک بھی جائیں گے، پیاسے بھی رہیں گے اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور اتنی بے یقینی، غداری اور دھوکے کے ماحول میں ایک چیز ہے جو بالکل واضح اور غیر متزلزل ہے، اور وہ ہے خود امام کا یقین۔ جی ہاں، یہ بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے۔ اتنے انتشار کے بیچ جب اپنے ہی لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہوں، وہ کہتے ہیں، جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے اس میں کبھی شک نہیں کیا۔ یہ کیسا اعتماد ہے! جی، اور یہ ان کی قیادت کا بنیادی ستون ہے۔
وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے حق کو تلاش کیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے حق دکھایا گیا۔ اریتو ہو۔ جی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا علم ذاتی رائے یا قیاس پر مبنی نہیں بلکہ ایک عطا کردہ یقینی علم پر قائم ہے۔ یہ وہ اعتماد ہے جو انہیں تمام تر مخالفت کے باوجود ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور یہ ان کے پیروکاروں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ بالکل، کہ جس ہستی کی وہ پیروی کر رہے ہیں وہ خود کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہے۔ اور اسی غیر متزلزل یقین کے بعد وہ اچانک حضرت موسیٰ کا ذکر لے آتے ہیں۔ یہ مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ بات ہو رہی ہے جنگ جمل کی، طلحہ اور زبیر کی، اور اچانک سینکڑوں سال پرانی تاریخ کا حوالہ۔ وہ حضرت موسیٰ کو یہاں کیوں لائے؟ یہ اس خطبے کا کلائمیکس ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں امام اپنی جد و جہد کو ذاتی سطح سے اٹھا کر ایک آفاقی اور اصولی سطح پر لے جاتے ہیں۔ اچھا۔ آیت کی تشریح کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جیسا پیغمبر اپنی جان سے نہیں ڈرتا، ان کا ڈر کچھ اور تھا۔ ان کا خوف یہ تھا کہ اگر فرعون کے جادوگر جیت گئے تو عام لوگ جو بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں وہ جہالت اور شعبدے بازی کو ہی سچ سمجھ بیٹھیں گے اور حق کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ آپ سمجھ آیا، تو وہ اسے اپنی صورتحال پر لاگو کر رہے ہیں؟ بالکل، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری لڑائی ذاتی اقتدار یا جان بچانے کے لیے نہیں ہے۔ میرا خوف یہ ہے کہ اگر میرے مخالفین کامیاب ہو گئے تو معاشرے پر جہالت اور گمراہی کا راج ہو جائے گا۔ غلبت الجہال اور دول الزلال۔ جی، واہ، تو یہ جنگ ذاتی انا کی نہیں بلکہ نظریات کی جنگ ہے۔ یہ جنگ اس بات کی ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے معاشرے کی بنیاد کیا ہوگی، سچائی اور انصاف یا جہالت اور دھوکہ؟ بالکل، یہ تو پورے تنازع کو ایک بالکل ہی مختلف سطح پر لے جاتا ہے۔ یہی اس حوالے کا مقصد ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو بتا رہے ہیں کہ وہ کسی شخص کے لیے نہیں بلکہ ایک نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ کہ ان کا مقصد ذاتی نہیں بلکہ اصولوں کا تحفظ ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جہاں سب کچھ داؤ پر لگا ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں، آج ہم حق اور باطل کے راستوں کے سنگم پر کھڑے ہیں۔ عربی میں توقفنا کا لفظ ہے، یعنی ہم آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ نہیں، یہ ایک طرح سے حتمی لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ اب معاملات صرف بحث و مباحثے کے نہیں رہے، اب یہ ایک واضح نظریاتی تقسیم ہے۔ یا تو آپ اس طرف ہیں جہاں حق ہے، یا اس طرف جہاں باطل ہے۔ اب کوئی درمیانی راستہ نہیں، کوئی ابہام کی گنجائش نہیں، انتخاب کرنا ہوگا۔ اور اس فیصلہ کن موڑ کے اعلان کے بعد وہ خطبے کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت اور پرامید کہاوت پر کرتے ہیں۔ جی، یہ ان کے اپنے غیر متزلزل یقین کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، جسے پانی ملنے کا یقین ہو وہ پیاسا نہیں رہتا۔ من وثق بالماء لم یظمأ۔ یہ سننے میں تو بہت سادہ ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یہ آخری جملہ پورے خطبے کا نچوڑ ہے۔ یہاں پانی حق، سچائی اور یقین کی علامت ہے۔ اچھا، امام کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے سچائی کا سرچشمہ پا لیا ہو، جسے یقین ہو کہ وہ حق پر ہے، وہ شک، بے یقینی، خوف اور لالچ کی پیاس محسوس نہیں کرتا، اس کا باطن سیراب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرف اپنے پیروکاروں کے لیے تسلی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو تم سیراب ہو، تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل۔ اور دوسری طرف مخالفین کے لیے ایک چیلنج ہے کہ تم اب بھی پیاسے ہو، تم اب بھی پانی کی تلاش میں بھٹک رہے ہو، اور تمہیں وہ کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ تم، جیسا کہ پہلے کہا، غلط جگہ کنواں کھود رہے ہو۔ یہ ایک ہی وقت میں ایک وعدہ بھی ہے اور ایک تنبیہ بھی۔ تو ہم نے ایک ایسے سفر کا جائزہ لیا جو تاریکی میں رہنمائی کے ایک بڑے دعوے سے شروع ہوا، پھر غداری کی تلخیوں اور نیتوں کے پردوں کے فاش ہونے سے گزرا، اور آخر میں سچائی پر غیر متزلزل یقین پر ختم ہوا۔ یہ صرف ایک تاریخی تقریر نہیں بلکہ قیادت، ابلاغ اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کی ایک لازوال کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سچے رہنما کو نہ صرف راستے کا علم ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھیوں کی کمزوریوں سے بھی واقف ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جنگ ذاتی نہیں بلکہ اصولی ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ خطبے کے شروع میں کہا گیا تھا، آج میں تمہارے لیے ان گونگی چیزوں کو بلوا رہا ہوں۔ جی، اس جملے میں گہری ذمہ داری کا احساس ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمارے اپنے دور میں وہ کون سی پیچیدہ، انکہی یا گونگی سچائیاں ہیں جنہیں واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کون سے سماجی، سیاسی یا اخلاقی مسائل ہیں جن پر خاموشی کا پردہ پڑا ہے،
جن پر بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں بیان کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اور سننے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟